بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، اسلام آباد کے اندر گو کہ موسم بہت خوشگوار اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور سردی کی آمد ہے، لیکن سیاسی درجہ حرارت اتنا ہی گرما گرمی میں ہے کہ بہت دور دور تک دھماکے دار جو ہے وہ اس وقت صورتحال ہے، اور ایک تصادم کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں. آج کیونکہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ جس کی جو ہے وہ سربراہی چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، انہوں نے 2 سال پہلے ایک قانون پاس ہوا تھا جس کو 63A کہتے ہیں. اس قانون کے تحت کوئی بھی جو ممبر قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا تھا. اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، اور حکومت نے کیونکہ اب وہ اس کے ہر طرف سے جو ہے وہ تابڑ توڑ حکومت جو ہے وہ حملے کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئینی ترامیم کو مسودہ پاس کیا جائے، تحریک انصاف کا خاتمہ کیا جائے، عمران خان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے. تو اس سلسلے میں آج وہ 63A جو بینچ بنا تھا، اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب تھے، باقی سینئر 2 اور جج تھے، انہوں نے سب نے معذرت کی تو نیا بینچ بنا کے جو من پسند بندے جو ہیں اس میں ڈال کے 05 یعنی 5 کے 5 ججوں نے متفقہ طور پہ 63A کو اڑا دیا. اور یہ 63A اڑنے کے بعد اب تمام خرید و فروخت اور فلور کراسنگ کے سارے دروازے کھل گئے. اب آپ بے شک جس کو مرضی اٹھا لیں، جس مرضی ممبر اسمبلی سے جو ہے وہ آپ ووٹ دلوا لیں، نہ وہ نااہل ہو سکے گا نہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ سیاستدان ہی سیاستدانوں کی جڑوں میں بیٹھے ہیں، اور ہر دور میں کبھی پرانے زمانے میں یہ آج سے 2 دہائیاں پہلے 2 جماعتیں ہوتی تھیں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے تھے. پھر ایک تیسری طاقت کو لایا گیا جس کا نام عمران خان ہے. اس کے آنے کے بعد 2 جماعتوں کا جو ایک جو وہ تھا اقتدار کا جو وہ ایک سلسلہ تھا وہ ٹوٹ گیا. تو 2 جماعتوں نے مل کر پھر عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. وکلاء نے گو کہ بہت احتجاج بھی کیا، لیکن ایک نہیں سنی گئی، اور فائز عیسیٰ صاحب نے آج حکم صادر فرماتے ہوئے جو حکومت کی طرف سے اپیل کی گئی تھی کہ 63A پہ نظر ثانی کی جائے، اس کو منظور کر لیا گیا ہے. اور یہ تمام دروازے جو خرید و فروخت کے ہیں وہ کھل چکے ہیں، اور اب آپ جس ممبر اسمبلی کو مرضی چاہیں اس کو اس کے ساتھ بات چیت کر لیں. اگر وہ پیسے نہیں لیتا ہے تو اس کو دبا لیں، تو وہ اپنی جو ہے وہ وفاداریاں بڑی آرام کے ساتھ تبدیل کر سکتا ہے. اس کو یہ اب کوئی اس میں اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، میری پارٹی رکنیت ختم ہو جائے گی یا ممبر قومی اسمبلی کی رکنیت ختم ہو جائے گی. اب یہ معاملات جو ہے وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. دوسری جانب اسلامی جو تعاون تنظیم ہے اس کے وہ جو اجلاس اسلام آباد میں ہونے والا ہے، حالات اسلام آباد کے کنٹینر لگا کے پھر ایک مرتبہ پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا ہے، ریڈ زون سیل کر دیا گیا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ طور پہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے وارننگ دی ہے PTI کو کہ کل اگر آپ نے یہاں آ کے احتجاج کرنے کی کوشش کی، آپ نے کنٹینرز ہٹانے کی کوشش کی، تو آپ کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم فل تیاری میں ہیں. بیک اپ پہ رینجر کو بھی یہاں پہ طلب کر لیا گیا ہے، پولیس بھی موجود ہے. تو ایک پھر تصادم کی طرف حالات جو ہیں وہ تیزی سے جا رہے ہیں. اس میں اب بہت دور اندیشی سے کام لینا ہوگا خصوصی طور پہ PTI کو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ 9 مئی والے واقعات اللہ نہ کرے دوبارہ رونما ہوں، تو اس مرتبہ بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن حکومت نے اپنی فل تیاری کر لی ہے. مولانا فضل الرحمان بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں، وہ حکومت مخالف کیمپ میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں کبھی کسی صورت میں آئینی ترامیم کو نہیں مانوں گا. لیکن حکومت نے جو آج دروازہ کھلوا لیا ہے 63A کے تحت، اب شاید ان کو وہ فیصل واڈا صاحب والی بات ہے کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ PTI کے بہت سارے جو ہیں ممبران اسمبلی ان کے ساتھ رابطے کر لیے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے
آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دلوا کے یہ ترمیم کر لی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اسلام آباد کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ مین روڈ سارے جو ہیں وہ کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں، کل تک جو ہے وہ کمپلیٹ سیل کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔